بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس۔ حصہ اول، خطبہ نمبر 172۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں فرمایا، مجھے تو کبھی بھی حرب و ضرب سے دھمکایا اور ڈرایا نہیں جا سکا ہے۔ میں اپنے پروردگار کے کیے ہوئے وعدہ نصرت پر مطمئن ہوں۔ خدا کی قسم، وہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے کھینچی ہوئی تلوار کی طرح اس لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں اسی سے ان کے خون کا مطالبہ نہ ہونے لگے، کیونکہ لوگوں کا ظن غالب اس کے متعلق یہی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ قتل کرنے والی جماعت میں اس سے بڑھ کر ان کے خون کا پیاسا ایک بھی نہ تھا۔ چنانچہ اس نے خون کا عوض لینے کے سلسلے میں جو فوجیں فراہم کی ہیں، اس سے یہ چاہا ہے کہ لوگوں کو مغالطہ دے تاکہ حقیقت مشتبہ ہو جائے اور اس میں شک پڑ جائے۔ خدا کی قسم، اس نے عثمان کے معاملے میں ان تین باتوں میں سے ایک بات پر بھی تو عمل نہیں کیا۔ اگر ابن عفان، جیسا کہ اس کا خیال تھا، ظالم تھے، تو اس صورت میں اسے چاہیے تھا کہ ان کے قاتلوں کی مدد کرتا یا ان کے مددگاروں سے علیحدگی اختیار کر لیتا، اور اگر وہ مظلوم تھے تو اس صورت میں اس کے لیے مناسب تھا کہ ان کے قتل سے روکنے والوں اور ان کی طرف سے عذر و معذرت کرنے والوں میں ہوتا، اور اگر ان دونوں باتوں میں اسے شبہ تھا تو اس صورت میں اسے یہ چاہیے تھا کہ ان سے کنارہ کش ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ جاتا اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا کہ وہ جانے اور ان کا کام۔ لیکن اس نے ان باتوں میں سے ایک پر بھی عمل نہ کیا، اور ایک ایسی بات کو لے کر سامنے آ گیا ہے کہ جس کی صحت کی کوئی صورت ہی نہیں اور نہ اس کا کوئی عذر درست ہے۔ وضاحت مؤلف۔ مطلب یہ ہے کہ طلحہ حضرت عثمان کو ظالم سمجھتے تھے، تو ان کے قتل ہونے کے بعد ان کے قاتلوں سے آمادہ قصاص ہونے کے بجائے ان کی مدد کرنا چاہیے تھی، اور ان کے اس اقدام کو صحیح اور درست قرار دینا چاہیے تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ظالم ہونے کی صورت میں محاصرہ کرنے والوں کی ان کو مدد کرنا چاہیے تھی، کیونکہ ان کی مدد و ہمت افزائی تو وہ کرتے ہی رہتے تھے۔